الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. وعن ابی عبد اللہ جابر بن عبد اللہ الانصاری قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة زادها الله تشريفا وكرامة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم الموت وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة زادها الله تشريفا وكرامة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. یہ ہمارا مضمون چل رہا ہے اخلاص کے بارے میں کہ ہر کام کے اندر نیت ہونا ضروری ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، اور بخاری کی روایت کے مطابق کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی لڑائی سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ تم جہاں سے بھی گزرے ہو، یعنی جس وادی سے، جس میدان سے، جن پہاڑ کی گھاٹیوں سے گزرے ہو، تمہارے ساتھ اجر میں وہ لوگ بھی شریک ہے جو یہاں نہیں ہے. مثال کے طور پر تم یہاں سے جا رہے ہو باندرا، مثال دے رہا ہوں، تو باندرا کی جن گلیوں سے گزر رہے ہو باندرا پہنچنے کے لیے، جن شہر سے اور جن بازار سے گزر رہے ہو، تو کچھ لوگ ایسے جو تمہارے ساتھ شریک تو نہیں ہے چلنے میں، سفر میں، لیکن اجر میں تمہارے ساتھ ہے وہ. تو صحابہ نے کہا کیوں ایسا؟ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ آنا چاہ رہے تھے لیکن عذر نے ان کو روک دیا، عذر نے ان کو روک دیا. تو ان کی نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو اجر میں تمہارے ساتھ کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. تو نیت کرنے پر کتنا بڑا ثواب ملا. جانا تو چاہ رہے تھے لیکن عذر ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، اور وہ عذر شرعی عذر ہونا چاہیے، میرے اندر کا عذر نہیں. یہ بات یاد رکھنا. عذر کون سا مراد ہوگا؟ شرعی عذر، شریعت معتبر سمجھے. ایک تو ہوتا ہے میرے اندر کی خواہش کہ میرا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، میرا وہ بڑا مسئلہ ہے، اور میں اس کو مسئلہ سمجھ رہا ہوں. شریعت کی نگاہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ عذر نہیں سمجھا جائے گا. عذر وہ سمجھا جائے گا جو واقعی میں عذر ہو اور شریعت اس کو عذر مانتی ہو. تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے پھر وہ ان عذر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نہیں جا سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں جانے والوں کو بھی وہی ثواب عطا فرماتے جو رک گیا اس کو بھی وہی ثواب ملے گا. یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جوانی میں عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، پابندی سے 10 پارے روزانہ پڑھنے کا معمول، 3 پارہ روزانہ پڑھنے کا معمول، اور مہینے میں 3 روزے رکھنے کا معمول، اور پھر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا معمول. جوانی میں آدمی کے اندر قوت طاقت ہوتی ہے تو آدمی عبادت خوب کثرت سے کرتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بیمار پڑ گیا، اور بیمار پڑنے کی وجہ سے وہ معمولات پورے نہیں ہو پاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس معمولات کو پورے کرنے کی برکت سے نیت ہے کہ مجھے طاقت ہوتی میں کر لیتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیت پر اس کو ان پرانے معمولات کا روزانہ بلا ناقص ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آسان ہے کہ نہیں؟ کتنا آسان ہے، ہم لوگ کرتے ہی نہیں، بس نیت کرنا ہے اور کچھ نہیں، اور اپنے معمولات کو باقی رکھنا ہے۔ مثال اور ایک آگے چلتے ہیں، آپ سفر میں کہیں روانہ ہوئے ہیں، اب سفر کی وجہ سے بعض مرتبہ معمولات میں کمی آ جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کیونکہ سفر ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس میں ٹائم ٹیبل برابر کر ہی نہیں سکتا، کبھی کیا پیش آ گیا، کیا مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کی روزانہ روٹین کے حساب سے 3 پارہ پڑھنے کی تلاوت کا ٹائم ہے، اب لیکن وہ سفر پر گیا اور سفر پہ جانے کی وجہ سے کاروبار کا اتنا بڑا کام آ گیا، یہ آ گیا، دنیا کے سفر کے لیے بھی گیا، کاروبار کے لیے بھی گیا، لیکن اب وہ اپنے معمولات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو نہیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی آپ کھولتے چلے جائیں ہر چیز کے اندر یہ چیز آپ۔ اچھا چلو جوانی میں بھی آدمی کی عمر بڑھ گئی، بڑی عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا آدمی، اب ظاہری بات ہے آدمی کی طاقت جواب دے جاتی ہے، جو جوانی میں کر سکتا تو بڑی عمر نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالی جوانی میں جو کچھ کرتا تھا نا، اللہ اس کو بڑی عمر میں اس کا پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ جانتے ہیں نا میرے بندے میں بھی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کی نیت ہے کہ میرے پاس طاقت ہوتی تو میں کرتا، تو اس نیت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ یعنی بیٹھے بیٹھے کمانا ہی ہے، اگر ایسا دنیا میں ہمارے کو چانس مل جاوے نا کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن دین کی بات آتی ہے تو اس میں ہماری طرف سے غفلت ہو جاتی ہے۔ آگے دیکھو ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابھی بات سمجھ میں آ گئی ہمارے کو، یعنی یہ مسئلہ سمجھ آئے۔ دوسری حدیث دیکھو، ایک اور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ابھی یزید نے، انہوں نے ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے صدقے کے لیے نکالے، نفلی صدقے کے، اور ایک آدمی کو مسجد میں دیا، بھائی کوئی مستحق مل جاوے تو یہ پیسے اس کو دے دینا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے دیکھا کہ جس کو دیے تھے، وکیل بنایا تھا پیسے دینے کا، بولے یہ آدمی بیچارہ مستحق ہے، تو اس کو پیسے پکڑا دیے۔ اب یہ جو کون تھے جس کو پیسے پکڑا، مانو جس آدمی نے صدقہ دیا تھا نا، انہی کے بیٹے تھے، انہی کے بیٹے تھے اور مستحق تھے واقعی میں، تو وہ صدقے کا پیسہ لے کر اپنے گھر پر آئے۔ اب جب گھر پہنچے تو ابا نے پوچھا بیٹا یہ پیسہ کہاں سے لایا؟ بولا مسجد میں مجھے کسی نے دیا کہ میں مستحق ہوں تو میں دے دی۔ ارے بولا میں نے تو دیا تھا، اور میں تھوڑی، مجھے معلوم تھوڑی تھا کہ تجھے مل جائے گی، پیسہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ گھر کا پیسہ گھر میں آ گیا نا۔ تو یہ دونوں باپ بیٹے میں تھوڑا سا میں نے بحث ہوئی کہ نہیں مجھے تو صدقے کا پیسہ ملا، تو بولا چلو ایک کام کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے کہ اللہ کے نبی تو موجود ہے۔ تو یہ دونوں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب باتیں بتائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، اور پھر فرمایا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنَ۔ باپ کا نام یزید تھا اور بیٹے کا نام کیا تھا؟ معن تھا۔ اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، برا مت ماننا، لوگ اس کو جذبات میں لے لیں گے۔ ہمارے یہاں پر یزید کا جو بھی معاملہ ہوا، ہم لوگ بولتے ہیں یزید کا نام رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ؟ صحابی کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک بات بتا رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئی نا؟ یزید جو نام ہے نا، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نام رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھو حلال حرام کا تعلق حضور کے زمانے سے ہے، حضور کے بعد کے زمانے سے حلال حرام کو نہیں بول سکتے آپ۔ اگر یہ نام غلط ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی منع کرتے، تو اس لیے زیادہ وہ نہیں، اعتدال ہونا چاہیے ایک دم بالکل۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا معلوم؟ تمہاری نیت کیا تھی؟ صدقہ دینے کی تھی، تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا، اور یہ مستحق تھا تو اس کو اس کے پیسے مل گئے۔ تو اس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، ہم خورما ہم ثواب، آم بھی ملے اور گٹلی بھی مل گئی، صدقے کا ثواب بھی مل گیا اور پیسے گھر میں بھی آ گئے۔ لیکن یہ نفلی صدقہ ہے، اور نفلی صدقے میں باپ نے اگر صدقہ کر دیا اور بیٹے کے پاس آ گئے تو بیٹے سے باپ لے نہیں سکتا۔ ہاں اگر باپ نے بیٹے کو ہدیہ کر دیا تو ہدیہ واپس بیٹے سے لے سکتا ہے، اور کوئی آدمی کسی سے ہدیہ واپس لے نہیں سکتا۔ دوسری چیز، زکوٰۃ جو ہے، اسی طرح صدقہ فطر جو واجب ہے، فرض ہے، وہ باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا، دو لوگوں کو نہیں دے سکتے آپ، اگرچہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو۔ اصول یعنی اوپر تک جاؤ، دادا پردادا سکر دادا، نیچے تک جاؤ بیٹا پوتا پر پوتا سکر پوتا، ان کو زکوٰۃ دی نہیں جائے گی، بالکل منع ہے۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی،
کیونکہ یہ زکوٰۃ گویا گھر میں ہی آ گئی، اس لیے شریعت نے اس کے بارے میں منع فرمایا۔ ہاں نفلی صدقہ ہے، آدمی اگر دیکھا کہ میرا بیٹا مستحق ہے تو آدمی خود گوارا نہیں کرتا کہ نفلی صدقہ دو، لیکن اگر دے دیا تو درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کتنا بڑی بات ہے، آپ نے صدقہ کرا، آپ کو ثواب مل گیا، اب وہی پیسہ گھوم کر واپس آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو خرچ بھی ملا اور پیسہ بھی اللہ نے تمہارے کو لوٹا دیا۔ ایک اور روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، کیونکہ حضور کا جو ننیال ہے ان میں سے یہ تھے۔ اچھا ابھی ہم لوگ پہلے اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، تو صحابہ نے اللہ کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا تھا، تو صحابہ کو پسند نہیں تھا کہ ہماری موت ہمارے شہر مکہ میں آ رہے، کہ ہم نے اس کو تو اللہ کے لیے چھوڑ دیا نا، اب ہم واپس یہاں پر آنا نہیں چاہتے، مطلب مرنا نہیں چاہتے، ہم تو دوسری جگہ مرے، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں حجۃ الوداع جب آخری حج تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ شاید ان کو ایسا لگا کہ میرا اس میں انتقال ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے، حضور ملنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی، تعزیت کی، بیماری پوچھی کیا ہوا، بولے اللہ کے نبی میری طبیعت تو بہت خراب ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس میں انتقال کر جاؤں گا، تو میری ایک تمنا یہ ہے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے پاس مال بہت دیا اللہ نے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کے 3 حصے کروں، 2 حصے میں صدقہ کر دوں اور ایک حصہ اپنی بیٹی کے لیے رکھوں، یعنی 1/3 اپنے لیے رکھوں اپنی بیٹی کے لیے، 2/3 جو ہے اس کو دے دوں، صدقہ کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، 2/3 نہیں دے سکتے آپ، اس کو باقی رکھو۔ بولا اللہ کے نبی ایک کام کرو، چلو 1 دے دیتا ہوں صدقہ، باقی 2 میری بیٹی کے لیے دے دیتا ہوں۔ حضور نے کہا ہاں یہ چلے گا، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تم اپنے ورثہ کو مالدار بنا کر چھوڑو، یہ بہتر ہے اس سے کہ غریب بنا کر چھوڑو۔ تمہارے پاس مال ہے نا، اور یہ حلال مال ہے، حرام تو نہیں ہے، اب تم اپنے وارثوں کو محروم کر دو گے، ظاہری بات ہے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، پھر وہ وارث کچھ کر نہیں پایا تو لوگوں سے بھیک مانگے گا، اور تم اس کو بھیک مانگنے سے بچا سکتے تھے، لیکن تم نے کیا کر دیا، اس کے اندر آ کر سارا مال صدقہ کر دیا۔ بھائی میرے وارثوں کو تو دینا ہی نہیں، میری زندگی میں بڑی نافرمانی کی ہے کہ اب سب کو محروم کر دوں، غلط ہے، غلط۔ میں مسئلہ بتاؤں اس کے اندر، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو 1/3 ہے یہ بھی بہت زیادہ دے رہے ہو تم، لیکن چلو مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، اس سے یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی فقیر چھوڑ کر جائے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں، اس لیے کہ وہ پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی کہ دیکھو، اچھا ان کو ذہن میں آیا ہوگا کہ میرا اتنا سارا صدقہ تو ختم ہو گیا، پھر ثواب کیسے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ سعد سنو، تم جو بھی خرچہ 1 روپیہ بھی اگر خرچ کرتے ہو اور اس میں نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس میں اجر عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ تم ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو نا، اس پر بھی اللہ تمہارے کو اجر عطا فرمائے گا۔ 2 بات ہوگی۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اچھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی اب شاید میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ جاؤں گا، میرا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا انک لن تخلف، سعد ابھی تو تم زندہ رہو گے، اللہ تم سے کام لے گا، تم سے کچھ لوگوں کو نفع پہنچے گا، کچھ لوگوں کو تمہارے سے نقصان پہنچے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ 3 چیز، میں سب پر تفصیل تھوڑی بات کروں گا، ترجمہ بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے، ایک صحابی تھے سعد بن خولہ، ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے رحم والے انداز میں کہا بیچارہ سعد بن خولہ، اس کا انتقال تو کہاں ہو گیا، مکہ کے اندر ہو گیا۔ یعنی اب ہم آہستہ آہستہ پہلے آتے، وصیت کس کو کہتے؟ آدمی مرنے سے پہلے اپنے مال میں سے کچھ مال کسی کو ہدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے مال کے 3 حصے کرو، ایک ہی حصے میں بس تمہاری وصیت ہوگی۔ اگر تم پورے مال کی بھی وصیت کر دو نا
کہ میرا پورا مال فلاں مدرسے کو، فلاں اس کو، تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں قبول ہوگی تمہاری وصیت، صرف ایک حصے میں ہی قبول ہوگی. بات سننا. اور اگر زیادہ کی کرنی ہے، اگر سارے ورثہ دل کی خوشی کے ساتھ تمہاری اجازت دے تو قبول ہوگی، ورنہ کوئی ورثہ تو چاہتا ہی نہیں. وہ تو کہتے ابا جلدی جاوے، دنیا سے پورا مال ہم لوگ کو ملے. وہ تو ایسے اس میں رہتے ہیں کہ ابا وصیت بھی نہیں کرے. ابا تو وصیت بھی نہیں کرے، اور وصیت کرے نا تو کچھ گڑبڑ کر کے وہ بھی ختم کرتا ہے. تو شریعت نے یہ کیوں کیا ہے کہ تمہیں یہ مال تمہارا نہیں ہے، مرنے کے قریب ہو گئے نا، مال تمہارا نہیں ہے، اب وارثوں کا حق ہے. اب تم ان کو محروم کرنا چاہتے ہو، شریعت کہتی تمہاری محروم کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. تم نے زندگی میں لکھ بھی دیا نا، ویل بنا بھی دی کہ میرا فلاں وارث محروم ہے، تو تمہارے بنانے سے نہیں محروم ہوگا، اس کو مرنے کے بعد مال ملے گا. یاد رکھنا. تم اگر اس لیے بنا رہے ہو تاکہ یہ محروم ہو جاوے، قیامت میں تمہاری پکڑ ہوگی. پہلی چیز. آگے چلتے ہیں. جب انہوں نے یہ بات کہی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دو، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. دیکھو کتنی بڑی پیاری شریعت ہماری. کھانا پینا کس کی ضرورت ہے؟ بولو نا بھائی، ہماری ضرورت ہے نا. اس میں بھی ہمیں اگر ثواب مل رہا تو کتنا فائدہ ہے. لیکن یہ ثواب کب ملے گا؟ نیت پر. میں نے گزشتہ بہت پہلے بتایا تھا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، نیت کر لو نا کیوں کھا رہے ہو. عبادت میں قوت ملے گی. پورا کھانا پیٹ بھی بھرے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. اب بیوی ہے، آدمی چلو بولے دل میں خیال آیا، چھوڑو پھر کہیں KFC میں چلے جائے، میک ڈونلڈ میں چلے جائے، یا پھر بھنڈی بازار چلے جائے، اکیلے روم سیپریٹ لیا، اور وہ نئی شادی بھی ہے تو چمچ نکل کے اس کے منہ میں ڈال رہا، وہ اس کے منہ میں ڈال دی. آپ اگر نیت کر لو کہ اللہ کے نبی نے اس پر ثواب ملنے کو کہا ہے، تو یہ آپ کا بیٹھے بیٹھے کھانا پلانا محبت کے اندر سب کچھ ثواب مل جائے گا. یہ کوئی شرمانے کی چیز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بولے بھائی اپن داڑھی ٹوپی والے سارے گھر میں بیٹھ کے کرو نا یار، تمہارے کتنے کا ہوٹل میں آ کے کرنے ہیں. کہ بعض لوگ زیادہ گلو کرتے ہیں، محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے بیوی کے سامنے. ارے بولے بھائی اگر بول دیے نا تو اس سے محبت کرتا تو سر پہ چڑھ جائے گی. کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا ہے. ارے وہ غریب ہماری زندگی خرافات زندگی بھر کی کریں گے، دنیا بھر کی کریں گے. جہاں شریعت نے کوئی چیز کہی تو وہ پڑھنے میں لوگ پیچھے جائیں. ارے نہیں اللہ تو اسی سی بات کرتے یار مولوی صاحب کو، ایسا تھوڑی ہونا چاہیے. عجیب آدمی ہم لوگ بھی. اب پانچویں چیز، تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں محروم ہو جاؤں گا، میں پیچھے رہ جاؤں گا. انہوں نے فرمایا نہیں صاحب، تمہاری زندگی رہے گی. اور جنگ قادسیہ، یہ پرشین امپائر کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنا، فیصلہ کن جنگ. یہ ایسی جنگ ہوئی تھی کہ اس نے حضرت عمر کو بالکل بے چین کر دیا تھا. روزانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے باہر جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، بھائی کیا ہوا قادسیہ کا. ایک جگہ ہے قادسیہ کا کیا ہوا، کیونکہ وہ جنگ جیتنے کے بعد ان کی ساری طاقتیں ٹوٹ گئی. اور رومن امپائر کے اندر یرموک کی جنگ تھی، بہت بڑی آخری جنگ، وہ ہوئی، اس میں مسلمان جیتے نا تو ان کی طاقت پوری ٹوٹ گئی. اور یہ جنگ کے اندر ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہوا تھا، آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں. عجیب حالات آئے تھے اس کے اندر، ہے نا. بہت لمبی چلی، 7 دن تک یہ جنگ چلی. کتنے دن تک؟ 7 دن تک. اور حضرت عمر روزانہ مدینہ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ امیر تھے اور تھوڑے بیمار تھے. اس کے اندر 1-2 دن تک کچھ فیصلہ نہیں ہوا، تیسرے دن بھی فیصلہ نہیں ہوا. ان لوگوں نے جنگ کے اندر ہاتھی اتار دیے. ہاتھی عرب میں نہیں تھے، ہاتھی عرب میں. اب وہ جیسے ہاتھی اترے نا تو مسلمان کے جو گھوڑ سوار تھے، گھوڑے بھی تھے، وہ گھوڑ بدک گئے. اور ان لوگ کیا کرتے تھے، ہاتھیوں کو مسلمان کی طرف بھگا گئے. اب وہ جب وہ بھاگے ہوئے تو کتنا نقصان ہوگا، مسلمان بہت شہید ہونے لگے. اب وہ گھوڑے بھی بدک رہے، گھوڑے بھی سامنے، ان کے لیے تو بڑی عجیب چیز ہے نا، گھوڑوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہوا. مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے. تو ایک مرتبہ لڑنے کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا، بھائی کون ہے جو جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہے. تو ایک قبیلہ اٹھا، اس نے کہا بھائی کام یہ کرنا، میں دھاتی کی سوڑ پر ماروں گا اور تم لوگ اوپر سے تیر مار اس کی دونوں آنکھ. تو وہ ہڑبڑائے گا نا تو اس کو معلوم نہیں رہے گا، اور یہ گھوم کر پھر ان کو نقصان پہنچائے گا. تو پہلے دن جیسا، اچھا یہ تو بولنا آسان ہے، دل گردے کی بات ہوتی ہے آدمی جب میدان میں اترتا تو سمجھ. تو وہ کرنے کے لیے نا پورا قبیلہ کا قبیلہ شہید ہو گیا. پہلا دن اور یہ بھی گزر گیا اس طریقے سے، کچھ سمجھ نہیں آیا. آخری دن 1-2 دن پہلے کسی نے، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بڑا کچھ کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو اونٹ ہے نا، ان اونٹوں کے اوپر کالا پردہ ڈال دیا. اونٹوں کے اوپر کیا کیا انہوں نے؟ کالا پردہ ڈال دیا. اب بھائی ہاتھی بولے گی میرا باپ کون آ گیا اتنا بڑا اونچا، اونٹ تو اونچے ہوتے نا. تو وہ ہاتھی ایسے بد کے
کہ وہ ہاتھی گم کر ان کی فوج پر جو چلنا شروع کیا ہے، اور ایسا نقصان ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ اور جب فتح ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر کی طرف، قاصد بھیجا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ 7ویں دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل مدینہ کے باہر کھڑے تھے، ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آ رہا ہے، کیا قربان جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، کیا قربان جاؤ، عجیب شخصیت کے مالک تھے، وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، حضرت عمر کے پاس سے گزرا۔ حضرت عمر نے کہا بھائی کیا ہوا، میدان جنگ کی کارگزاری کیا ہے؟ بولے میں تمہیں تھوڑی بتاؤں گا، بولے وہ تو حضرت عمر کو بتانے کے لیے آ رہا، امیر المومنین کو بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگ رہے اس کے ساتھ، اور یہ بندہ گھوڑے پر تیز بھاگ رہا ہے، حضرت عمر سے بھاگ رہے، گھوڑا تیز بھاگ رہا ہے، اور جب مدینہ میں انٹر ہوئے نا، جب لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تو اس کو بولا بھائی یہ کیا ہو گیا، بولے اس نے بولا حضرت عمر بولے وہ سب چھوڑ، پہلے بتا ہوا کیا؟ بولے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے، اور حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر، یعنی کتنا ایک تو اللہ نے جتایا، اور اپنے آپ کو اتنا چھپا کے رکھا، بولا بھی نہیں، ورنہ اپنے جیسا ہوتا بولے رک تو جاننا میں کون ہوں۔ میں عجیب چیز ہے، اپنے آپ کو چھپا ڈالتے تھے لوگ، معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ کون ہے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھ تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو کفار کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اچھا یہی جنگ تھی، اس جنگ میں ایک مؤذن شہید ہو گئے جو نماز میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی تھی کہ دیکھو اگر تمہیں پہلی صف کا اجر اور اذان دینے کا اجر معلوم پڑ جاوے نا، تو تم لوگ ہے نا اس کو ثواب کو حاصل کرنے کے لیے تلوار نکالو گے۔ میں نے خود تاریخ تبری میں واقعہ پڑھا ہے کہ یہ بات جب اللہ کے نبی نے کہی ہے، مطلب تو یہ میں نے پڑھا سعد بن ابی وقاص کی جنگ کے اندر جب مؤذن شہید ہو گیا نا، تو اذان دینے کے لیے صحابہ لڑ پڑے کہ میں اذان دوں گا، دونوں نے تلواریں نکل گئی قبیلوں کے اندر کہ ہم لوگ اذان دیں گے۔ آج سب سے گھٹیا اگر شعبہ ہے نا وہ بانگی صاحب کا بولے، مؤذن صاحب کو ہم لوگ کیا بولتے تھے آج تک، بانگی صاحب، ابھی بھی کتنی جگہ بانگی صاحب، بانگ تو مرغ دیتا ہے، یہ اذان دیتا ہے، اور جس نے 13 سال اذان دی نا جنت واجب ہو گئی اس کی۔ ہمارا سب سے گھٹیا شعبہ امامت کا شعبہ، مسجد کے امام کا سب سے گھٹیا چیز اگر کوئی کام کر رہا ہے نا وہ مؤذن۔ ہم لوگ کے یہاں پر یہ ساری چیزیں بدل گئی پوری، وہاں تو تلوار نکل گئی، پھر بعد میں قرآن اندازی، حضور نے فرمایا تم قرآن اندازی کے ذریعے فیصلے کرو، پھر قرآن اندازی ہوئی، اس میں ایک آدمی کا نام طے ہوا، اور پھر اس نے اذان دیا اور وہ مؤذن بنا۔ اتنا بڑا شعبہ ہے، اور ہم لوگ خام کے سب چیزوں میں پڑے ہوئے، ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں اس کی۔ او بانگی صاحب کو بلا، او بانگی صاحب کیا ہے، ارے تو کون ہے بانگی صاحب کے سامنے، تیری کیا اوقات ہے، پیسہ تیرے پاس ہے نا، گھر پہ رکھنا، کوئی اوقات نہیں۔ کل قیامت کی دن ان کی گردن جب بڑی ہوگی نا تو دیکھتا رہے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ عجیب مزاج بن گیا لوگوں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ اب اور آخر میں بس یہی ہے، اور آخر دوسری حدیث ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ہر کام میں نیت کرو بھائی، ہر کام میں۔ ابھی انشاءاللہ آئندہ وہی جمعرات کی ترتیب پر اپنا درس جو ہوتا ہے رات کو عشاء بعد، اور جمعہ کو عشاء کے بعد حدیث کا درس ہوتا ہے، منگل اور بدھ کو کیا ہوتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ اب یہ رمضان آیا جانے کو ہے، تو جو توبہ استغفار کر لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے بعد بھی نعمل سے محروم نہ کرے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔